الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی بأیدی سفرة کرام بررہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویۃ بن ابی سفیان اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوتریہ جمعہ حضرات صحابہ اکرام تے گفتگو چلنی پہ یہی پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باتی جڑا بل نہ مسئلہ آیا اس مسئلے حضرات صحابہ اکرام نے متعلق میں پچھلے 2 جمعے تھے اور آج چونکہ 18 رجب ہے اور 22 رجب المرجب حضرت سن 60 ہجری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا یوم وفات ہے اور دوسری طرف پروپیگنڈا اتنا اور اس دن ہی خوشی مناونے واسطے 22 رجب المرجب کونڈے پکاونے نے ایک جی رسم ایجاد کی تھی گئی جیڑی برے صغیر نے اندر اور خاص طور تے ہندوستان نے اندر اتنی پھیلائی گئی رافضیت نے زیر اثر کہ مسلمان بیچارے بھی 22 رجب یہ رسم ادا کرنے اور کونڈے پکانے اور اساں عنوان دیتا گیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات یا ولادت، حالانکہ کوئی ولادت اس تاریخ نہیں، کئی کتاب یا کئی انہوں نے روایات یہ صرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت اور وقت کم کرنے واسطے یہ سازش رچائی گئی اور اس سے مسلمانہ بیچارہ دھوکے پایا گیا۔ تو اس تو بھی اور ویسے بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جڑے خاص انہوں نے ایامن انہوں تے تھوڑی بہت گفتگو کرنا اس تو بھی ضروری ہونا کہ اپنی نویں نسل اور آنے والے لوگاں انہیں اپنے محسنہ نہ پتہ لگے کہ ان کور لوگ ہے اور انہوں نے اسلام اور مسلمانہ تے کے احسانات۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ جڑا اقتدار جڑا غلبہ اور جڑی حکومت اور سلطنت دیتی وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ میں اس سے عرض کرنا لیکن میں ابتدا و تمہید 2-3 حدیثاں عرض کرنا چاہنا کہ اساں حضرات صحابہ اکرام نے متعلق گل ہمیشہ یاد رکھنی کہ صحابہ اکرام تاریخ وچ نہیں پڑھنا کہ انہوں نے متعلق کے لکھا ہوا، بلکہ حضرات صحابہ اکرام قرآن مجید وچ پڑھنا کہ قرآن انہوں نے متعلق کے آخنا۔ صحابہ کئی وقت بھی تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ اکرام قرآنی شخصیات اللہ انہوں نے متعلق کے آخنے پہن، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے متعلق کے آخنے پہن، ان 2 تو بالکل حق اور سچن۔ اور اس تو علاوہ اگر کوئی ایجا جملہ یا کوئی ایجی گل تاریخی لکھی ہوئی ہوئے جس تو کوئی تاریخی گل نہ گھن کے کہیں صحابی نشان کمی لازم آوے یا تنقیس نکلنی پہ ہوئے تو اتھے اکھ نوٹ کے اس تاریخی روایت ٹھکرا دیونا اور اللہ اور اس نے رسول نے گل آگے کر دیونا، کیونکہ کیڑا صحابی چنگا کیڑا اس تو گھٹ چنگا یا کیڑا اللہ معاف کرے علیاذ باللہ ماڑا یہ اساں پڑھنے نے بھی اجازت نہیں، کیونکہ اسی انہوں نے جاجنا ایک اور دوسرا یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ نے منتخب کیتے ہوئے لوگ ہیں،
ایک بندہ بھی اپنی مرضی نال حضور نہ کلمہ پڑھنے واسطے آپ نے خدمت نہیں گیا، سب انہاں لوگاں کلمہ پڑھا جنہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اس تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ وچوں انہاں گھٹ لوگ جاننے، حضرت عمر نے بہنوئی بھی ہے اور چچا زاد بھائی بھی ہے، اور عشرہ مبشرہ وچوں بھی آون انہاں نے گھر ہی حضرت عمر گئے جس وقت بہنواں مارے نے اور کلمہ پڑھے نے، تو وہ انہاں سعید بن زید نہ گھر ہے انہوں حضرت عمر نے چچا زاد بھی آون اور عشرہ مبشرہ وچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا خوش نصیباں ہکی مجلس سے جنت نے خوشخبری دیتی انہاں میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ان فرمانن کہ جنہاں لوگاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال جہاد نہ سفر کیتا اور انہاں تے جڑی چہرے تے غبار پئی اور مٹی پئی، تسی قیامت تک نے لوگ نیکیاں کرینے رہو اور عبادتاں کرینے رہو تو تسی اس مٹی جتنے بھی نہ ہو سکتے جڑی حضور نی رفاقت انہوں نے چہرے جڑے غبار آلود ہوئے او مٹی اتنی مبارک ہے کہ تسنیاں نمازہ تے روزے بھی تساں اتھے نہیں پہنچائیں، اور اس نے وجہ رفاقت نبوت ہے۔ جنہ حضور نہ دیدار کیتا حضور ویکھا تو آپ ویکھنے تو بعد انہیں اتنے اتھا لگے گئے کہ جتھے انہوں نے کوئی تقابل اور کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات لکھا، حضرت فرمینن کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب بہت سارے علماء خلفائے راشدین اور حضرت امیر معاویہ تو بعد خلافت راشدہ وچ یا اس نے نمونے والی خلافت جو نہ پہنے خلیفہ آخنے اتنا ہونا زمین عدل اور انصاف نہ بھرا، لیکن حضرت مجدد الفسانی فرمانن کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ساری عظمت اور احترام نے باوجود حضرت واشی بن حرب جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ کے صحابی بڑھیں انہوں نے ابتدائی مقام تے بھی فائز نہیں ہو سکنے۔ یہ واشی انہوں جنہ حضور فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر، میں تھوڑی توبہ قبول کرے نہ پیا اور کلمہ تو پڑھ گئے، لیکن میرے چاچے نہ جو کچھ تُد کیتا ہے ماں یاد آوے سی تو کوشش کر میرے سامنے نہ۔ لیکن او جڑی ایک نظر واشی بن حرب پائی او اتنی عظیم ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ساری زندگی نیا نیکیاں نے باوجود اس ایک نگاہ نہ جے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کائنات ساری کو نیکیاں ہو سکنیاں، تلاوتہ ہو سکنیاں، ذکر ہو سکنے، تقوی ہو سکنا، پرہیزگاری ہو سکنی، پر جتنا مرضی ڈھیر لاگ انہوں نے عبادت نہ اصل جیڑی روح اور بنیاد ہے او کوئی نہیں، او بنیاد اور عبادت جیڑی انہاں اللہ تعالیٰ اعزاز بخشا کہ انہاں اپنی سرینیاں اکھیاں نال ایک واری حضور تک دا اس عبادت جئی کائنات اور کوئی عبادت نہیں، اس تو تاریخ نے کوئی حیثیت نہیں، صرف قرآن اور حدیث نے حیثیت کہ ان لوگ قرآن کیا آکھا، اگر قرآن کے بندے بیانا کہ میں اللہ انہاں تو راضی ہیں، یا تو اللہ نہ گدا ہوئے فلانے تو راضی ہیں فلانے تو راضی نہ، سیدھا ایمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پہلے دن آئے اس صحابی تو گھن کے اس آخری بندے تک جس نے نام بعض علماء حضرت عاقب لکھا سب تو پچھو آمنے آڑا او اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہومنے ویج برابر ہیں، اللہ انہاں سارا تو راضی اور اللہ سارا نے متعلق رضا نے اعلان کی تھی۔ ہاں انہوں نے آپس سے درجات اتے تھلے 1,00,000 امیر معاویہ اکٹھے ہو ونجن حضرت علی نے مقام نہ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ تو کوئی بحث ہی نہیں،
کہ حضرت امیر معاویہ اس تو گالیاں کڈو جو حضرت علی ایسا اتنے کرنا. حضرت علی پہلے ہی اتنے ساری دنیا رل ونجے حضرت علی انہوں نالوں بھی اتنے تے ایک امیر معاویہ نہیں ترے ابو بکر عمر اور عثمان تو علاوہ حضور نے جتنے صحابان چاہے ان اشرف و بشرہ وچون چاہے ان بدری صحابان چاہے ان بیت رضوان آڑن علی انہاں سارے چو افضل ہے بحث ہی نہیں. اور اس عنوان تے کدی سوچنا بھی نہیں کہ امیر معاویہ نہیں شان بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ حضرت علی نہیں تنقیص پہ کرے نا ہر ہاشا و کلا آئیں نہیں. اسی کئی ویلے حضرت عمر نہیں تعریف کرنے ہیں, کئی ویلے حضرت عثمان نہیں کرنے ہیں, کئی ویلے حضرت ابو بکر نہیں کرنے ہیں, کئی ویلے حضرت حسن نہیں کرنے ہیں, حضرت حسین نہیں کرنے ہیں. سڑے سرے نے تاج ہیں. خالد بن ولید نہیں گل ہونی پئی, سعد بن ابی وقاص نہیں ہونی پئی, عمر بن عبدالعزیز نہیں ہونی پئی, سعید بن زید نہیں ہونی پئی. ان حضور نے جتنے بھی صحابان عمر بن عبدالعزیز تو علاوہ انہاں سارا نے تذکرے, کئی ویلے بدر آڑا نہ تذکرہ, کئی ویلے بیت رضوان آڑا نہ تذکرہ, سارا نہ اپنا اپنا مقام ہے. لیکن کئی گاڑ کرنے نہیں اجازت نہیں. اور یہ میں نہ بہنا حضور فرمایا لا تسبوا اصحابی فإنہم اکرمکم. میں نے صحابہ گاڑیاں نہ کڑے اس واسطے کہ ان تو سناڑو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ مکرم ہے. تے پیو دادیاں گاڑیاں نہیں کھڑی نہیں انہوں نے تعریفہ کریں نہیں. لا تسبوا اصحابی فإنہم اکرمکم. اللہ نے بارگاہ میں تو سناڑو بہت زیادہ استعال ہے. اور دوئی حدیث فرمایا لا تسبوا اصحابی, میں نے صحابہ گاڑیاں نہ کڑیاں کرو. اور علماء پتہ کہ لکھا اس سبا گاڑی تو مراد بازاری گاڑی نہیں جڑے اسی تے تسی ایک دنیا کا ڈھیلے ہیں. اس گاڑی تو حضور منع نہیں پہ کرے نے. یہ گاڑ تا بہت بڑا عمل ہے نا. اور بندے پتہ نہیں ایمان چو بھی کٹ دے سی جڑا اللہ نے رسول نے صحابہ نے متعلق ہے جی گال کرے. سب نہ جڑا لفظ آیا اس لفظ سب نہ مطلب کیوے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ لکھا کہ اس سب نہ مطلب ہے صحابہ واسے کوئی ایجا کلمہ بھی مت بولو جس کلمے وچ انہاں نے شان نے اندر کمی آوے. حضور اس جملے تو بھی منع کی تھی. یہ نہیں کہ کوئی گاڑ وہ پنجابی والی گاڑ ہے ان گاڑیاں نہ کڈو. انہوں نے تو کئی مسلمان ابھی کرنے نہیں اجازت نہیں, وہ صحابہ کرنے نے کی کوئی اجازت ہے. لا تسبوا نہ مطلب ہے کوئی ایجا جملہ زبان چو مت کڈو جیڑا جملہ کہیں صحابی نشان نہ کم کر دے. لفظ یہ ایجا بولو جس سے گھٹیا مانا ہوئے. تو فرمایا ہے کہ جملے بھی میرے شاگردہ واسے مت بولو جنہوں نے معنی کمزور ہون یا انہوں نے صحابہ اکرام نے تنقیص یا انہوں نے عیب لاونا پائے ونجے اور توہین پائی ونجے اے جے جملے مت. اکثر علماء جمعے نے خطبے جو ایک حدیث پڑھنے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا. خبردار میرے صحابہ نے متعلق کوئی یہ جی گل نہ کرے اور میں نے تو بعد انہاں نشانہ نہ بڑھا کے نے. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. تو صحیح نہیں تکنا کہ اس کے کیتا تے اس کے کیتا ہنا فلانے موقع تے ہنج آکھیا تے فلانے موقع تو چاچا لگنا تو خالی ای تکنا کہ ان حضور نے کے لگنے. فبحبی احبہم میری وجہ تو پیار کر سکنے ہو تو کرو. اور جس انہوں نے بغض رکھا جملہ سنے اس تو بعد بات اپنی مرضی کرے. فببغضی ابغضہم قیامت تک جس انہوں نے بغض رکھا وہ ہزار دلیلہ پہ دے میں فلانی وجہ تو بغض رکھا, میں فلانی روایتہ نہیں وجہ تو بغض رکھا, میں فلانے مولوی نہیں وجہ تو بغض رکھا, میں فلانے پیرے نہیں وجہ تو بغض رکھا. حضور فرمایا جڑی دلیل مرضی دینا رہے قیامت ہے جاڑے اس نے ای گل شمار ہونی کہ اس نے دلے وچ حضور نے صحابی نے جڑا بغض ہے در حقیقت ہی اس نے حضور نہ بغض. فببغضی ابغضہم جڑا انہوں نے بغض رکھ سی وہ در حقیقت میری وجہ تو بغض رکھ سی. اس تو جڑے لوگ حضور نے بارے کچھ نہیں نہ آکھ سکنے ان صحابہ نے شانہ بڑھائے ادو اپنی کاوٹ ٹھڈی کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق تھا کوئی جملہ نہیں بول سکنے. حضور 1400 سال پہلے حکم دے دیتا کہ مسلمانوں پیار کرنا نے تو میری وجہ تو کرنا نے.
نفرت کرے سو تو میں نہیں ویڈے تو کرے سو، اور میں نہ بھی تو ساری نفرت پہ ویسی اگر میں نے کہیں صحابی نہ نفرت. اس تو نکا مسئلہ نہیں. مسئلہ اصحابی فی امتی کل ملح فی الطعام. فرمایا جی کو تو سنی روٹی وچ لون نہ ہوئے تو اس لونے نہ اس روٹی نہ کوئی سواد نہیں. فرمایا میری امت صحابہ نہ ہوں تو اس امت نہ سواد ہی کوئی نہیں. یہ امت بے لونی صحابہ ہی تو اس امت نی شان ہے. سر نہ ہلاؤ زبان چوبرو کیوں نہیں شان ون یا نہیں. قیامت ہے ڈھڑے اس امت نے جتنے مل لگنے ہی صحابہ پیچھے. قربانیاں تو انہوں نے دیتیاں اگی نہ انگارے تھے ان لیٹیں سولیاں تھے ان لٹکیں. حضور نے دین نہ تحفظ اور دفاع کرنے واسطے سمندر اچ انہیں چھاڑا ماریاں، پہاڑا تو ان کود گئے، نیزنی آنیاں تے چڑھ گئے اور تلوارنیاں دھارا تے لیٹ گئے، اور اگی نے انگارے وچ بھی نہ رہے توحید میں رہنے وڑ گئے. انہیں پیچھے پتہ لگ سی قیامت ہے ڈھڑے کی امت کتنی اچھی. اور دوئی موقع نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ. میرا صحابی اگر کہیں ملک کہیں زمین کہیں شہر اس تے موت آ گئی اتنے جتنے مرضی ولی دبے رون کتب دبے رون غوث دبی ونجن ابدال دفن ہو ونجن قیامت ہے ڈھڑے میرا صحابی سارا ناڑو اگے اس اور ان سارے اس نی روشنی میں ٹر کے اللہ نی بارگاہ میں پہنچ. ما من احد من اصحابی یموت بارض. زمین نے جس خطے وچ جس قبرستان وچ صحابی دفن ہے اور قیامت ہے ڈھڑے وہ اٹھ سی تو وہ سارا نہ قائد اور سارا وہاں سے نور اور روشنی بڑھ گئی. حضور سے سارا وہاں سے بیان سارے نورن اصحابی کن نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم. ان ستارے نے آسمانہ نے جس نے پیچھے بھی لگ جو نور ہی نور نے روشنی روشنی نے جیڑا بھی ہوئے تو وجہ سا اللہ تعالیٰ کہیں منصب تے بٹھایا اللہ تعالیٰ عزت دیتی. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اور برادری نہ بندہ بھی ہوئے 1400 سال تو بعد او کورے جڑا انہوں نے بارے اپنی زبانہ کھولے یا انہوں نے کی حیثیت اور حقیقت ہے الٹے لٹک ونجن سارے جنہ اللہ اس نے دیونی دے چھوڑیاں. کہیں نے غلطی کرنے نا 80,000 واری اکام عبدالقادر جیلانی ہے جے ہو جے سڑے آنکھنے ناڑوں ہے جے ہو جے ہونے انہاں اللہ جڑی عزت دیونی دے چھوڑی جڑے اجے تک نہیں جمے. جملہ سنے میڈا جڑے اجے تک نہیں جمے جتھے جتھے انہاں ون اللہ انہاں وچ بھی عبدالقادر جیلانی تے نیک لوگاں یا محبت پائیاں ہوئیں. ان جم سن وڈے تھی سن تو ان بھی محبت تے پیار کرے سن انہاں لوگاں تو اللہ جنہوں نے جمڑے تو اسا تکے ہوئے عبدالقادر جیلانی معین الدین اجمیری ان جتنے اولیاء اللہ گزرے صدیاں پہلے گزر گئے اللہ سڑے جمڑے جو پہلے انہوں نے محبت سڑے دل میں پا دیتیاں. تے کروڑا میں اگلے جو میں بھی آکھ چکا کروڑا ولی ایک بلے چاہ رکھو امیر معاویہ نے جتی نے برابر بھی نہیں اور کئی صحابی آج تو گل امیر معاویہ نہیں پھک رہنے ہیں نا کئی صحابی نے جتی نے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اس تو عبداللہ ابن مبارک نے گل اکثر اسی سنانے رہنے ہیں. انہوں کو کہیں پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک امام بخاری نے بھی استاد ہیں بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے جواب سنے یہ جواب کوئی مولوی آکھیا تو پتہ نہیں تسی اس سے فتوہ لا دیوا لیکن یہ گال عبداللہ ابن مبارک پہ آکھنے اتنا بڑا آدمی جس سے کئی نے فتوہ لانے نے بھی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا یہ کی پہ پوچھنے ہو امیر معاویہ تو عمر بن عبدالعزیز کے مقابلہ. فرمایا امیر معاویہ جس گھوڑے تے بہ کے حضور نہ شریک ہو کے جہاد کیتا اس گھوڑے نے نکے وے جڑی مٹی گئی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز نالو افضل ہے. امیر معاویہ نے نکے چ نہیں گھوڑے نے نکے چ جی گھوڑے نے نکے وے جڑی مٹی اور مٹی بات تو ساں پتہ نکے بن کے کہ بڑھوے نہیں میں بے ادبی ہوئے سی اگر پنجابی چو لفظ اوپرا او مٹی بھی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز ناڑو کیونکہ جس گھوڑے تے معاویہ اس وقت بیٹھا ہے وہ گھوڑا بھی نبی نے لشکر نے میت بیچا ہے اتنے حضور بیٹھا حضور نے موجودگی جس بندے نے عزت بڑھا دیتی کائنات نہیں کوئی شے اس نے عزت نہیں گھٹا سکتا.
تو سا خالی کاوڑے بھائی یزید نے والد ہے، یزید نے عمل اس سے سرن، یزید آسی کے کچھ آخنے، یزید سڑے واسے کوئی حجت نہیں، دیہڑی 500 سا گاڑیاں کٹو جو کچھ آخنا نہیں، وہ صحابی نہیں، اس نے جو کچھ غلطیاں حضرت حسین اگر میں یزید واسے آخ یزید اپنی ساریاں فضیلتیں اگر کوئی اوس تو حضرت حسین نے مٹی، اس حضرت حسین نے گھوڑے نہیں نہ سنی مٹی نے برابر بھی نہیں ہو سکتا انہیں کی حیثیت۔ لیکن جس وقت صحابیت آ ونجے تو بات صحیح نہیں تکڑا کہ کہنا پہ ہوئے تو کہنا پتر ہے، بات اس وقت خالی یہ تکڑا کہ حضور نہ نسبت ہوئے یا نہیں، بس صحابہ اساں پیارے نے، حضور نے شاگرد ہونے نہیں وجہ اسا نہ ہونا تکیا نہ ہونا سنیا نہ ہونا ویکھا، لیکن انہوں نے کیوں محبت کہ ایمان نہ حصہ انہوں نے محبت کہ انہوں حضور نے شاگرد ہیں، انہوں وہی اترنی ویکھی، انہوں قرآن اترنے ویکھا، 64 لاکھ مربع میل تے امیر معاویہ نے برکت نال اسلام پھیلا، اسلام نہ سکہ جمعہ، کیڑا دین نہ شعبہ جیسے امیر معاویہ نے خدمات نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں کو کم گدا ایلیمنٹ دے تکے جملہ میں بڑا بڑا آکھر لگانے، لیکن اگر دلے جا دے گی نہیں نا ساری زندگی توہین نہ کرے سو۔ پتہ امیر معاویہ نے ہتھے تے کتنے صحابہ بیعت کی تھی، 55,000 صحابہ رسول حضرت امیر معاویہ نے ہتھے بیعت کی، تب پہلے نہ 55,000 تے فتوہ دیو جے پر دوئے پہلے بان کے کھڑو، اپنے آپ سنی بھی آکھنا مسلمان بھی آکھنا، امیر معاویہ تے بات تبرہ بھی کرنا، کتے انگڑ بھوکنا بھی ہمیں تے بات تو اس سے شامل بھی ہونا چاہنا، 55,000 صحابہ اکرام جس نے ہتھے تے بیعت کرنے پہن، اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے غلط نہیں، وہ صحابی ہوئے تو اس نے ہتھے تے بیعت کی۔ اور اگلا جملہ بھی سنو، حضرت امیر معاویہ واحد آدمی جنہوں نے ہاتھ تے پوری امت جمع ہوئی، حضرت عثمان نے شہادت تو بعد صحابہ 3 حصے میں تقسیم ہے، کوئی صحابہ ہونا جڑے حضرت علی ناڑن، کچھ صحابہ ہونا جڑے حضرت امیر معاویہ ناڑن، اور کوئی صحابہ اکرام ایسے جنہ دعا ناڑو اپنے آپ الگ کر کے دا کہ بھائی اسی تو سنی کئی لڑائی ویچ کئی جنگ ویچ کئی اختلاف ویچ اسی اس امت را خون وہاونے واسطے نہ ہدے ہیں نہ ہدے ہیں، اسی اپنے اللہ اللہ کرسا اور اسی اس گناہ وچ یا جو کچھ بھی انہوں نے نزدیک کیا ہے اسی اس جنگ شامل نہ ہونا چاہنے۔ ای 3 جماعتیں یا حضرات صحابہ اکرام نہیں ہیں جڑے سکوت آڑے خاموش ہو کے بہ گئے، اور کچھ ہے جن جڑے 2 جماعتیں وچوں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشدن، خلیفہ برحقن، 4 خلفائے راشدین جنہاں نے قرآن وعدہ کیتا ہے خلافتنا، حضرت علی انہاں وچوں ایک خلیفہ، اور اس سے امت متفق ہے، کوئی اسے دوئی رائے نہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے اس جنگ وچ جو کچھ بھی ہے لیکن حق حضرت علی نال ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو اجتہادی غلطی ہوئی، اور اجتہادی غلطی تے گناہ نہیں ہونا، اجتہادی غلطی تھی بھی اللہ تعالیٰ نیکی دینا، اس تو اسی اس اجتہادی غلطی تے بھی اعتراض نہ کر سکتے کہ حضرت علی حق تے ہے تو امیر معاویہ جنگ کیوں کی تھی، تو امیر معاویہ بھی صحابی، اگر یہ حضرت علی نہ جنگ کرے کوئی اور تو سیدھا سادہ فتوہ ہے، لیکن صحابی رسول ہکی جائی نے پڑھے ہوئے آپس میں اختلاف ہو سکنا، اور اختلاف خون عثمان تے ہے، کوئی ذات نہ اختلاف نے ملک اور مال نہ، کوئی حضرت امیر معاویہ ایک باری بھی دعویٰ نہیں کیتا کہ میں خلیفہ اور خلافت کی وجہ تو میں حضرت علی نہ لڑنا پیا، کئی وقت بھی حضرت علی نے پوری زندگی حضرت امیر معاویہ کوئی خلافت نہ دعویٰ نہیں کیتا، صرف ایک دعویٰ ہے کہ میرا ایک کا مطالبہ کہ حضرت عثمان نے جتنے قاتل ہیں انہاں سزا دیتی بیٹھی، حضرت علی فرمانے تو پہلے میرے ہتھے دے بیعت کر، پورا شام میرے ہتھے دے بیعت کرے، جیڑوے میں طاقتور ہو ویسا تو میں ایک کے قاتل کو بدلہ گیس، اور دعا موقف اپنی جائی تھے، لیکن اسے حضرت علی نے موقف علماء اسا راجے قرار دے دیتا کہ حضرت علی نے شہادت تو بعد ہی طے ہو گیا کہ خلیفہ راشد حضرت علی اور مرتضیٰ۔
لیکن کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ نال ہے، صحابہ نی بہت بڑی تعداد ہے، ان 3 جماعتاں حضرت علی نی شہادت تو بعد جس وقت ان 3 جماعتاں رل کے حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ نے حد بیعت کری، یعنی حضرت عثمان تو بعد پہلی دفعہ پوری امت وقت ایک خلیفہ تے جمع ہو 55,000 صحابہ اکرام بیعت کی تھی، اور بیعت کرائی کیویں؟ نواسہ رسول، سبت رسول سیدنا حسن ابن علی، اچھا کو سبحان اللہ جی۔ یہ بیعت امیر معاویہ نے کئی خاندان نے بندے نہیں کرائی، حضور نے پیشن گوئی نے مطابق حضرت حسن کھڑے ہو گئے، فرمایا امت بہو خون بہ چکا، تلوارہ چل چکی ہیں، اور میں یہ مزید خون ریزی نہ ویکھنا چاہنا اور نہ میرے کو ویکھی وینی، میں خلافت نے اپنے حق تو دستبردار ہونا اور میں امت ہکی جائی تے جمع کرنا چاہنا۔ انہاں حضرت امیر معاویہ نے حد تے بیعت کی تھی، اور انہوں نے بیعت کرنے کی وجہ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور ان بمنے والے حضرات صحابہ اکرام سب حضرات امیر معاویہ نے حد تے بیعت کرے۔ تو امیر معاویہ تو پہلے اگر گاڑ کرنی یا برا بھلا آکھنا تو ذرا سوچ کے ابھرنا، 55,000 صحابہ بھی وچ آنے تے نواسہ رسول بھی وچ آسی جنہیں صلح کرائی، کیوں جی؟ حضرت انہوں اگر بیعت نہ کرانا تو جتنا طبقہ ہے باقی وہ حضرت حسن نال ہے، لیکن انہوں امت نے انتشار ختم کرنے واسطے اور کائنات جتنی وڈی قربانی کوئی نہ دے سی جتنی وڈی قربانی اس حضور نے پترے دیتی۔ کرسی کور چھوڑے نا، حکومت کور چھوڑے نا، لیکن ساری لگی لگائی شے صرف نبی نی امت بچاونے واسطے ہر شے حضرت امیر معاویہ نے حوالے کر دی۔ اور جڑوے بیعت ہو گئی تو حضرت حسن باہر آئے تو حضرت علی نے ایک حمیتی حضرت حسن آکھیا یا مذل المومنین، اے مومنہ تے مسلمانہ ذلیل کر دیونے آڑیا، ان صلح نہ چاہنے، ان تے چاہنے ہی بڑھلی روے، یا مذل المومنین۔ حضرت حسن فرمایا میں مومنین ذلیل کرنے آڑا نا، میں حضور نے امت عزت دیتی، اور حضور جمع لگے ہی فرما دیتے، پیدائش نے وقت ہی فرمایا میرے گھر آج میرا سردار پتر جمع، سبحان اللہ، ابنی ہذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور قریب امید ماں اپنے رب تو کہ میرا رب میرے اس پترے نے ذریعے مومنن یا 2 جماعتہ وے صلح کرے۔ سبحان اللہ، سچے نبی نہیں ہر گل سچی، ولادت جمن لگے کہیں کہ پتہ ہونا ہی جاکت کے بن سی، پیغمبر نہیں نگاہ تک نہیں بیاں، اس تو نبی مننا رہا کہ زبان نہیں نکلی وہی ہر گل 100% پوری۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھا، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضرت عباس نے بیٹے عبداللہ بن عباس، تو حضور حضرت عباس نے فرمایا وانج کے پترے چاہ یہ بادشاہ وانا پیو جمیں، بادشاہ وانا پیو جمیں، یہ توڑا تا پتر ہے لیکن اسی نسل چو بادشاہ پیدا ہو سکتا، اور بعد بنو عباس بنو امیہ تو بعد کتنے 100 سال حکومت کی تھی، سب حضرت عبداللہ بن عباس نے اولاد چھو، حضور ولادت نے وقت دس دیتا کہ بادشاہ وانا پیو جمع، والد پیدا ہے اسی اولاد چو بادشاہ پیدا ہو سکتا، فرمائی بیٹا سردار ہے، اس سردارے نے ذریعے اللہ میری امت نے 2 جماعتوں نے درمیان صلح کروے سے، اور اللہ صلح کرائی۔ تو میرے محترم 55,000 آدمی جس نے ہتھے دے بیعت کے رہنا پیا، ایسا مطلب ہے اس کو کچھ ہے ہوئے نا، اور بات کچھ بھی نہ ہوئے، حضور نہ صحابی ہونا ہی اتنا بڑا اعزاز ہے۔ بات کاتب وحی، ان ہاتھ جنہ وحی لکھی، ان چند لوگن اور ان ہاتھ نے متعلق اللہ قرآن پیانین کہ ان ہاتھ کتنے پاکن جنہ ہاتھ وچ میں اپنی وحی دے دیتی، بے ایدی سفارتن کرام برارہ، ان ہاتھ
مبارک فرشتے والے ہاتھ ہیں جنہیں ہاتھاں میں اپنی کتاب اور اپنی وہی لکھنے نا اجازت بھی دیتی اور انہیں یہ اعزاز بھی بخشا کہ میرے نبی تھے آنے والی وہی ان لوگ لکھنے پہ انہیں تو بڑا کائنات خوش نصیب کو رہے اور تاریخ نہیں ساریاں کتاباں جنہیں تاریخ گالیاں کڈھیلے ہو انہیں ساریاں کتابوں میں لکھا ہوا کہ امیر معاویہ حضور نے وہی نے کاتب ہے کہیں بڑی تکلیف ہونی بڑیاں روایتیں ڈھونڈیلیں او نہیں جی نہیں وہی انہوں نے لکھی حضور نے خط لکھے نے 37-38 خطوط علماء جمع کیتے جڑے حضرت امیر معاویہ لکھے جڑے وہی انہوں نے لکھی جی حضور نے خط لکھے نے وہی تی بھی سینکڑا حوالے جڑے علماء حتیٰ کہ اہل تشیع نے علماء بھی حضرت امیر معاویہ نے متعلق لکھا کہ کاتب وہی ہے لیکن 2 منٹ واسطے اگر کاتب وہی نہ بھی ہوئے تو حضور نے 35-36 خط حضور کوڑ بوا کے لکھواون تو یہ لکھواونا اس نے امانت دار اور دیانتدار ہونے تے دلیل ہے یا دشمن ہونے تے دلیل ہے ایک خط بھی اگر کوئی حضور نہ لکھے خط بھی چھوڑ دو جنہ حضور نے خط بادشاہ نے دربارہ وچ کھڑے ان بھی سڑے سرہ نہ تاج ہیں جنہ کو حضور لکھوائیں ان تمام خطوط ایک خط بھی اگر نبی نہ لکھا گیا تو وہ اعزاز نہیں گال لے سب تو زیادہ حضور اپنے خطوط حضرت امیر معاویہ کو لکھوائے دعا دیتی یہ ترمذی شریف نہیں روایت ہے اللہم اجعلو ہادیاً مہدیاً وادبی اللہ ایسا ہدایت آڑا بڑا جڑے ایسا تکن انہاں بھی ہدایت دے وادبی ہی اس نے ذریعے بھی لوگاں ہدایت دے اس تو 14ویں صدی میں لوگ کے پہ آخنے انہوں نے گواہی معتبر نہیں پہلی صدی نے لوگاں امیر معاویہ واسطے کے آکھا وہ معتبر ہے قرآن اور حدیث کے آکھا یہ میں تو آگے شروع سے عرض کر دیتا کہ ہر صحابی نے متعلق قرآن کے آخنا پہ حضور کے آخنے پہ حضرت امیر معاویہ نے ایک حدیث سنا دیتی ترمذی شریف نہیں باقی ساری روایتیں چھوڑ دیتی ہیں اللہم اجعلو ہادیاً مہدیاً وادبی اللہ ایسا ہدایت دے ایسا مہدی بڑا ہادی بڑا اس نے ذریعے لوگاں ہدایت اور اس دور میں لوگ جنہ امیر معاویہ نے دور ویکھا جنہ انہوں نے صبح و شام ویکھی ان کے آخنے ان 2-4 جملے میں تساں عرض کرنا وطیہ کو ٹائم ہے سب تو پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنہ لوگوں نے میں گواہیاں ذکر کرن لگا ان گواہیاں سن گے نو اس تو بعد جس نے جو دل کرے وہ اپنے متعلق آپ فیصلہ کر گئے کہ ان زیادہ معتبرن جڑے ہن اپنی زبانہ کھلینے پہن یا ان معتبرن جنہوں نے معتبر ہونے تھے اللہ اور رسول بھی گواہ حضرت امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینیان حضور تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور تو بعد خلفائے راشدین صراط مستقیم اور ہدایت تے چلیں انہاں چو کوئی بھی غلط نہیں اور امیر معاویہ خلفائے راشدین تو بعد اللہ عدل اور انصاف قائم کرنے وچ خلفائے راشدین نے نقش قدم تے میرے اللہ اساں چلایا پہلے خلفائے راشدین نے عزت اور عظمت بیان کی تلے کہ اللہ خلفائے راشدین سدھے رائے تے رکھا ان سدھے رائے تے ٹورین سدھے رائے تے رہے خلفائے راشدین تو بعد عدل اور انصاف قائم کرنے وچ اللہ تعالیٰ انہوں نے نقش قدم تے امیر معاویہ چلایا یعنی امیر معاویہ نے عدل اور انصاف تے ام المومنین گواہی بھی دینیا بیان اور خلفائے راشدین نے نقش قدم تے حکومت چلاونی نہیں گواہی بھی دینیا بیان اس تو اگر کوئی آکھے
کہ خلفائے راشدین نے طرز تے حکومت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے یہ جملہ بھی غلط ہے، حکومت خلفائے راشدین نے نقش قدم تے ہے، باقی زہر خلفائے راشدین بہت افضل ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی بندہ اگر آکھے کہ 100% انہیں اڑما نظر آون امیر معاویہ جی گڑ ابو بکر عمر عثمان علی، تو یہ تو ممکن ہی نہیں نا، انہاں اللہ تعالیٰ فضیلت اور عظمت ایک بہت بلند مقام دیتا، لیکن انہاں تو بعد میں آگے عبداللہ ابن عباس نے ایک جملہ آنا پہ عرض کرے نا، انہاں تو بعد بات اس تو بہتر کائنات ایک بندہ کوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے دورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے بھی بھیجا، انہوں نے والد ابو سفیان نجران نے گورنر بنایا، اور جس وقت حضور فوت ہوئے تو ابو سفیان نجران نے گورنر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ابو بکر صدیق اپنے دورے لشکر نہ امیر بنا کے ایک فوج نے حصے نہ امیر بنا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا، اور فوج نہ امیر اور گورنر یا ذمہ دار اسی بندے بنایا ہوا نا جس بندے تے اس بندے اعتماد ہوئے، تو معلوم ہونا معاویہ تے جتے حضور نے اعتماد آیا اتھے ابو بکر صدیق نے بھی اعتماد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور یزید بن ابی سفیان، حضرت امیر معاویہ نے وڈے بھائی نا یزید ہے، وہ یزید صحابی رسول بھی ہون اور ان بھی کاتب وین۔ ابو بکر صدیق نے دورے ان شام نے، حضرت عمر نے دورے ان گورنر ہیں، جس وقت انہوں نے انتقال ہوا تو حضرت یزید نے انتقال تو بعد انہوں نے چھوٹے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام نے گورنر بنایا۔ اور اگلی گل بھی سنے، بہت قلیل مقدار ہے جنہ حضرت عمر گورنر بنایا ہوئے تے بات ہٹایا نہ ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر نہ پورا دور جس وقت حضرت عمر انہا گورنر بنا دیتا بات امیر معاویہ اپنے عہدے گورنری تو معزول نہیں کی تھا، اور حضرت عمر ادنا چھوٹی چھوٹی گل تو بندے معزول کر دیں، کدائیں شکایت آئی بندہ معزول، اور پیچھے بندے بھی مقرر ہیں، میں کوئی غلطی کرے تو ماں دسو، بڑے بڑے خالد ابن ولید جائے بندے ہیں کمانڈر ان چیف تو ہٹا کے سپاہی بنا دیتا، کہیں نہیں جرت نہیں ہے کوئی ابھرے۔ حضرت عمر بن عاص مصر کی گورنری تو ہٹا دیتا، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران انہاں گورنر اپنے سلطنت تو اپنے منصب تو ہٹا دیتا، اور وفات نے وقت جڑی کمیٹی بنائی 6 بندے نہیں انہاں حضرت سعد بن ابی وقاص ابھی پایا اور فرمایا میں نہ اس تو معزول کہیں غلطی نہیں وجہ تو نہیں کیتا، معزول کرنے نہیں کوئی اور وجہ ہی، اگر انہاں تے بھی تسی متفق ہو ونجو تو میں نے تو بعد ان بھی خلیفہ بن سکنے، اتنا بڑا آدمی حضرت عمر معزول کر دیتے۔ معاویہ عمر معزول نہیں کیتا، کوئی گل ہو سی نا کھلے دلے نہ آخ جاؤ، ہاں جی کوئی گل آئی تھا، کوئی گل آئی تھا۔ جب حضرت عمر شام گئے تو سارے صحابہ ان میں پاٹے ہوئے کپڑے سادہ لباس، حضرت معاویہ سامنے آئے زرق برق لباس، بہترین جبہ جوڑا پگڑی، بہت جگڑ اس دور نہ خوبصورت لباس ہے۔ حضرت عمر آکے معاویہ ہی کے تو اتھے آکے بدل گیا؟ تو جواب سنے، حضرت امیر معاویہ کہ امیر المومنین جس علاقے میں اسی رانے ہیں اتھے انہیں عراقی ایرانی انہیں اپنے گورنر اور اپنے امیرہ اچھے لباس ویکھنے نے آدین، اگر اسی اتھے ماڑا لباس پواں تو انہیں سا گھٹیا سمجھ سن، میں انہیں کافرہ تھے اپنا روب جماونے واسطے خوبصورت لباس پہنا، اور آج تو اسی آئے ہوئے ہو، اگر یہ غلط ہے تو آرڈر دے ونجو آج تو بعد یہ لباس نہ ہو سی، اور اگر میں ٹھیک کر رہنا پیا تو بات منظوری دے ونجو۔ حضرت عمر بھی عمر ہے، بڑا عجیب جواب دیتا، فرمایا معاویہ اگر تو ٹھیک گل پہ کرنا تو یہ ایک عقل مند نہیں گل ہے، تو بڑا سیاڑا یہ گل سیاڑے نہیں، اور اگر تو چلاکی پہ کرنا
تو یہ چلاک آدمی نہیں نشانی ہوں میں تو کیا آکھاں اس تو میں نہ تو منع کرینا اور نہ میں تو حکم دینا نال ایک جملہ فرمایا معاویہ اور یہ میں ان ٹائم نہیں تو ساں دسیاں کہ حضرت عمر کہیں نہیں تعریف کرن تو یہ کوئی معمولی گل نہیں ہے حضرت عمر فرمایا معاویہ تو میں جتھے پھساونا چاہنا تو اس پھسی وہی جائی چو بھی نکل ویسے غلطی نپن نہ دینا عبدالرحمن بن عوف کوڑ کھڑے ان بھی عشرہ مبشرہ چو ان آکھے معاویہ آج عمر تو جتھو نپنا چاہنے ہے تو اتھو بڑی خوبصورتی نہ نکل گیا حضرت عمر نے سامنے کئی کیسر و کسر نے تعریف کی تھی کہ بڑے بادشاہ ہوشیار تے چلاکن انہیں ایک جملہ فرمایا جلیو معاویہ کی موجودگی وچ کیسر و کسر نے تعریف کرنے ہو تو سکو کیسر و کسر تو بہتر بندہ اتنا ذہین اور فتین آدمی تے تسی انہیں ایرانیہ نہیں تعریف کرنے ہو تو سکو معاویہ موجود ہے یہ فاروق اعظم پہ آخ کوئی معمولی جملہ نہیں حضرت علی نے جملہ بھی سن گئے ٹائم ختم ہو گیا میں باقی گلہ ساریاں چھڑینا پیا ایک حضرت علی نے ایک جملہ سنی منجو فرمایا لوگو لا تکرہو امرات معاویہ نے حکومت اور اس نے امارتا تو اسی گھٹیا نہ سمجھو جس وقت ای نہ رہے نا تو لوگوں نے سر انہوں نے جسم چو انج ڈھاسن جی کن ہنزل درخت ناڑو اس نے پھل اپنے درخت تو ڈھانا جتنی تیزی نہ تو اسی ویک سو کہ معاویہ جڑوے دنیا تے نہ رہا تو لوگوں وچ اتنا قتل شروع ہو سی کہ لوگوں نے گردنہ ڈھانیاں تو اسی اپنی اکھیاں نال ویک سو سلام ہوئے علی تے بھی وہ بھی اپنی دور نہیں نگاہ نہ جو کچھ ویکھنا پہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ تو بعد امت و تو بھی ویکھ یہ امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے کہ معاویہ تو جڑے پیڑے لوگ گزریں یعنی خلفائے راشدین امیر معاویہ نے حکومت انہیں جائی تا نہیں آئی لیکن قیامت تک ود معاویہ جائی حکومت بھی نہیں آوڑی انہیں جائی تا نہیں آئی لیکن ود قیامت تک کوئی آنکھے کہ معاویہ جیسی حکومت تو فرمایا انہا تو بار بھی ایجا وقت کوئی نہیں آمنا جا اللہ تعالیٰ ایسا مقام اور مرتبہ اور جڑی طاقت اور قوت دیتی ہوئی ہے تو میرے محترم جڑے نار رہ وین ان تا تعریف ہے پہ کرے لیں اور ان تا انہوں نے صلاحیت نے معترف ہیں تو 1400 سال تو بعد کوئی کچھ آنکھیں بھی صحیح تو اس آنکھنے نہ کوئی اعتبار نہیں اللہ تعالیٰ انہا حضرات جنہاں نبی نہ صحابی بڑھنے نہ اعزاز بخشا اسا انہوں نے ہکی گلہ تو صرف احترام کرنا کوئی گل نہیں تکڑی یہ تو اضافی چیزاں نہ جڑیاں میں عرض کر دیتی ہیں ان نبی تکا تو جڑوے معاویہ نہ آونجے کئی صحابی نہ واشی بن حرب اومن کوئی ہوئے صرف احترام اس تو کہ وہ حضور نے صحابی بس جس وقت صحابی گل آ گئی نا تو بس ساریاں گلیں پیچھے لگیاں گیا اللہ ہر صحابی نہ ہر حضور نے شاگرد نہ اسا پورا عظمت احترام اور انہوں نے ادب نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ